أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى بعهد الله وأوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ابھی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں یہ سورہ انعام کی آیات ہیں، اور اس سورہ کے رکوع 16 اور 17 میں انعام کہتے ہیں مویشیوں کو، جانوروں کو، تو ان کی حرمت اور بعض کی حلت کے متعلق اہل عرب میں بہت سی توہمات تھیں، ان کی تردید کی گئی۔ وہ یہ کہتے تھے کسی کی نر جائز ہے، حلال ہے، کسی کی مادہ حرام ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں وہ اپنے ہاتھ میں تھیں۔ یہ آیات ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ یہ پوری صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور جس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھا، اور اونٹنی اس بوجھ کے مارے اس کا ایسا برا حال ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس میں جو مباحث آئے ہیں ان میں سب سے پہلی بات شرک کا ابطال ہے، اور عقیدہ توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے، اور عقیدہ آخرت کی تبلیغ، اور غلط خیالات کی تردید کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی کی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے۔ بقول بابر کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہ بابر اس دنیا میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو عیش و عشرت، اس کے بعد یہ عالم ملنے والا نہیں۔ تو ایسا تصور جو اہل مکہ کا تھا اس کی بھی تردید کی گئی ہے، اور جہالت کی ان تہمات کی بھی تردید کی گئی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ابھی کہ چند جانوروں کے تعلق سے اس طرح کے توہمات تھے کہ ان کی نر حلال، ان کی مادہ حرام، ان کا یہ، ان کا ایسا، تو اس کی بھی تردید کی گئی ہے۔ جو پیش نظر آیات ہیں ان کا جو مضمون ہے یہ ان بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین کی جا رہی ہے جن پر ایک اسلامی سوسائٹی کی تعمیر پیش نظر تھی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں۔ تو یہ جو آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں اس کی ترجمانی یوں ہے یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسری بات یہاں کہی جا رہی کہ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں،
اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے کہ شاید تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم اس شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ 10 باتیں ہیں۔ جب میں نے مطالعے کے لیے اٹھایا قرآن تو میں نے دیکھا سیم یہی خطبہ سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں بھی کہا گیا ہے، اور وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کی ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو دیکھیں آپ دونوں جگہ مواصلت کتنی ہے، اور اللہ کے نزدیک ان آیات کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک اسلامی سوسائٹی میں ان خرابیوں کا بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے کسی طرح سے بھی۔ تو یہاں بھی یہ بنی اسرائیل کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں یہی باتیں کہی گئی ہیں کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، اور پھر کہا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرمائے۔ یہاں پر دیکھیے فوراً جو بات کہی گئی ہے پہلی کہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ٹھیک وہی بات تھوڑی سی اس کی وضاحت اس میں کی گئی، اور فوراً دوسری بات کہی گئی کہ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ یہاں پر اس چیز کو وضاحت کیا گیا کہ والدین کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ آج کی جو موجودہ صورتحال ہے اور ہمارے گھروں میں جو ہمارے بزرگ ہیں، والدین کی شکل میں دونوں موجود ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، اگر وہ کسی بات کا حکم ہمیں دیتے ہیں اور وہ ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہے تو ہم کس درجہ ناراضگی کا اور بیکلی کا اور بے چینی کا اظہار کرتے ہیں اور ان پر بھڑک جاتے ہیں۔ قرآن نے یہاں پر بہت واضح طریقے سے یہ بات کہی کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں موجود ہوں، اور ان سے جھڑک کر باتیں مت کرو، ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرو۔ تو اس خطبے میں یہاں پر 13 باتیں وہی ریپیٹ ہوئی ہیں، یہاں پر 10 ہیں، یہاں 3 کا اضافہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے یہ تیسرا رکوع ہے، اور یہ سورہ انعام کا رکوع ہے 7واں۔ تو میں سمجھا کہ کتنی ان کی اہمیت ہے کسی اسلامی معاشرے میں، کسی اسلامی سوسائٹی میں، تو اس پر خاص طریقے سے توجہ دی جائے۔ اب سب سے بنیادی مسئلہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا مسئلہ ہے، اور ایمان مسلمان ہونے کے لیے جو کلمہ، جو مول منتر ہم ادا کرتے ہیں وہ لا سے شروع ہوتا ہے، لا کے معنی نہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی پرستش کے لائق، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی بندگی کے لائق، ہر چیز کی نفی ہم کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور اگر کسی سوسائٹی کے اندر یہ بیماری ہے، اور مجھے تکلف نہیں ہے اس بات کو کہنے میں کہ اس وقت امت مسلمہ کا سواد اعظم اس بیماری کا شکار ہے جسے ہم شرک کہتے ہیں، اور قرآن نے ایک جگہ پر فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ عظیم ترین گناہ ہے۔
ہر گناہ اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے مد مقابل کسی کو لا کر کھڑا کر دیں، اس کے برابر لا کر کھڑا کر دیں، اس کا ساجھی، اس کا شریک لا کر بنا کر کھڑا کر دیں، اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کی سزا آخری جہنم ہے۔ بہت واضح طریقے سے جو شرک ہمارے سماج کے اندر ہو رہا ہے کہ آج ہم مختلف آستانوں پر جا کر اپنی منتیں، سماجتیں، اپنی حاجتیں، اپنی ضروریات بیان کرتے ہیں اور گڑگڑاتے ہیں کہ اے فلاں، اے فلاں، آپ کا ہی سہارا ہے میری۔ آپ دیکھیے عام طریقے سے ایک زباں زد چیز ہے کہ اگر ٹھوکر لگ جاتی ہے آدمی کو تو کہتا ہے یا علی، یا اللہ اس کی زبان سے نہیں نکلتا۔ کیا کیا آپ نے یہ؟ اب آپ اس کو بہت واضح طریقے سے، اس کو براڈ وے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم کہیں نہ کہیں شرک جلی یا شرک خفی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس پر خاص طریقے سے دونوں جگہ پر سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور یہاں سورہ انعام میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور متعدد قرآن کی سورے ہیں جن کی وضاحت کے لیے یہ آ سکتا ہے۔ دیکھیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورہ النساء میں 116 نمبر آیت میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، آپ کے سارے گناہ بخشے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بہت واضح قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے یہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کا بیان ہے، یہ ہمارا کوئی بیان نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی خباثت ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں ہے، اور بالخصوص جو ہمارا انسانیت کا نصف حصہ ہے، ہماری بہنیں، ہماری خواتین، ان میں یہ زیادہ ہے۔ ذرا سی کوئی مصیبت ہوئی اور برداشت سے باہر ہوئی اور دو چار خواتین میں اس کا ذکر ہوا، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں جا کے ایسا کہہ دو، جا کے کر لو۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں تو ان مزاروں پر، ان قبروں پر لوگ پیشانیاں جھکا رہے ہیں، ان کی دھلائی ہو رہی ہے تو اس کے پانی کو آنکھوں میں اور چہروں پر لگا رہے ہیں، اس کو بوتلوں میں بھر کر لا رہے ہیں، اور جو بچے ہمارے بزرگ بیمار ہو جاتے ہیں ان کی شفا یابی کے لیے اس پانی کو ان کو پلایا جا رہا ہے۔ تو قرآن نے واضح طریقے سے کہا ہے کہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور یہاں پر یہی کہا کہ اللہ کے یہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے، وہ معاف کرنا چاہے تو۔ اس کی بھی وضاحت ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا، یعنی پھر اس کا راہ راست پانا ایک طرح سے ناممکن۔ آگے پھر ایک جگہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما۔ اللہ بس شرک کو ہی معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہوں اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑا سخت گناہ۔ اس پہلو پر ہم سب کی نظر ہونی چاہیے کہ ہم کہیں اس کا ارتکاب دور دور تک نہ کریں۔ ہمیں کوئی حاجت، کوئی ضرورت، چاہے وہ اسرت میں ہو، چاہے اس طرح کے معاملات میں ہو کہ ہم مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں جب بھی مانگنا ہے وہ اللہ ہی کی طرف اس جبین نیاز کو جھکانا ہے اور ان ہاتھوں کو اس کو اٹھانا ہے اور اس سے طلب کرنا ہے۔ وہی ہماری ضروریات کو، ہماری خواہشات کو پورا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی طاقت ہو نہیں سکتی۔ یہ بات بہت صاف اور واضح طریقے سے قرآن نے جہاں جہاں پر بھی اللہ کے حق کے بارے میں بتایا ہے، فوراً ٹھیک اس کے بعد جو ہمارے
اس دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے ہمارے والدین، ان کے حقوق کا ذکر فوری طریقے سے اللہ نے اپنے حق کے بعد سیدھے سیدھے اگر دنیا میں کسی ہستی کا ذکر کیا ہے تو وہ ہمارے والدین ہیں، جو ذریعہ ہیں ہمارے اس دنیا میں آنے کے۔ پھر یہاں پر دوسری بات جو بتائی کہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جہاں تک والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا معاملہ ہے، یہاں پر قرآن میں سورہ لقمان میں کہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ أَنْ أَشْكُرْ لِي بِوَالِدِكَ، اور ہم نے انسان کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین کا حق پہچانے، اور ہم نے وصیت کی ہے کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو۔ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ جو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں والدین کے ساتھ جو کچھ ہمارا رویہ ہے وہ بہت ہی نازیبا ہے، جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ والدین جنہوں نے شفقت محبت سے ہم کو پالا اور پرورش کیا، بستر جب ہم گیلا کر دیتے تھے وہ سوکھے پر ہم کو لٹاتے تھے اور گیلے پر خود لیٹ جاتے تھے۔ ان کی شفقت و محبت کا کوئی پیمانہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں جس کو ہم ناپ سکیں۔ ہم بیمار ہوتے تھے تو رات رات بھر وہ جگتے تھے، ہماری صحت کے لیے متفکر، یہ ڈاکٹر وہ حکیم، ان سے جس نے جو کچھ بتایا وہ فوراً کرنے کے لیے تیار، اپنی رات کو رات نہیں، اپنے دن کو دن نہیں۔ کس درجہ بے چینی ہماری ذرا سی علالت میں، اور ہمارا رویہ کیا ہے آج؟ ہمارے والدین کا کیا معاملہ ہمارا ہے والدین کے ساتھ کہ وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی مصروفیات میں ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مگن ہیں، وہ پڑے ہوئے ہیں، ان کی کوئی دیکھ ریکھ نہیں، ان کی کوئی نگہبانی کرنے والا نہیں۔ تو یہ رویہ جس درجہ نازیبا ہے اور اللہ کے ہاں جس درجہ اس پر گرفت ہو سکتی ہے اس کا تصور ہم آپ نہیں کر سکتے۔ جب ہم چلنے کے لائق نہیں تھے تو وہ انگلی کا سہارا دے کر ہم کو لے کر چلنا سکھا رہے تھے۔ آج وہ اس اسٹیج پر آ گئے ہیں کہ ان کی ضعیفی، ان کی کمزوری کی وجہ سے وہ اپنے بستر سے اٹھ کر پیشاب و پاخانے کو نہیں جا سکتے ہیں، تو ہم ان کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری جو خواہش اور جو ڈیمانڈ ہوتی تھی اس کی تکمیل کے لیے ان کے پاس ہو یا نہ ہو، لیکن وہ بے چین و مضطرب ہو جایا کرتے تھے۔ آج اگر وہ 80 سال کے ہمارے پاس موجود ہیں اور کوئی چیز کہتے ہیں کہ بیٹا ہم یہ کھانا چاہتے ہیں، تو ہمارا کیا رویہ ہے؟ اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں ہم کہ ہم نے کیا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان کے تعلق سے۔ تو قرآن میں اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اس پہلو سے ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کو محفوظ کر لیں۔ ایک ایک لمحہ ان کی طرف توجہ دیں، ان کو شفقت بھری نظروں سے دیکھیں۔ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ نظریں پھیرے لے رہے ہیں، وہ آپ کو بیٹا بیٹا کہہ رہے ہیں، آپ ان سے سخت الفاظ میں تکلم کر رہے ہیں۔ کیا رویہ ہے؟ قرآن نے ایک اسلامی سوسائٹی کے اندر کس طرح کا رویہ اللہ کے حق کے بعد بندوں کے حق میں سب سے زیادہ اپنے والدین کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کی طرف بہت واضح طور پر باتیں رکھی ہیں۔ پھر ان کے تعلق سے یسألون ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سورہ بقرہ کی 215 نمبر آیت میں کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، ان سے کہہ دیجئے تم جو مال بھی خرچ کرو پس اس کے پہلے مستحق والدین۔ اب ہمارا رویہ یہاں کیا ہے؟ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ ہم پہلے اپنی بیوی بچوں کی ڈیمانڈ پوری کریں گے، پہلے والدین کی ڈیمانڈ پوری کریں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کی تعلیمات کے کتنا علی الرغم ہم بہتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ہمارے بچے نے کہا ہے کہ ابو سائیکل چاہیے تو ہمیں سائیکل چاہیے، ہمارے باپ کو واکر کی ضرورت ہے کہ وہ سہارے سے لیٹرین باتھ روم جا سکیں، ہمیں ان کے واکر لانے کے لیے ہمارے پاس
قرآن نے واضح طریقے سے کہا کہ جو مال خرچ کرو بس اس کے پہلے مستحق والدین ہیں. ہم نے پرائرٹی کس کو دی ہے؟ بیوی بچوں کو دی ہے, اپنی عیش و عشرت کو دی ہے. یہ اتنی واضح تعلیمات قرآن کی والدین کے حقوق کے تعلق سے ہم کو مل رہی ہیں کہ اس سلسلے میں ہم سب کو بہت ہی سنجیدہ ہونے کی بات ہے. اب آگے ان سے انکساری کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف تک نہ کہو, اف لکم ولا تنہرہما. ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان سے بلند آواز میں ہماری آواز نہ ہو اور ہم ان سے جھڑک کر معاملہ کر رہے ہیں. تو یہ ایسا پہلو ہے کہ جو دنیا میں آنے کا ذریعہ ہیں ہمارے, جو اصل سورس ہیں ہمارے, اور اللہ کے بعد جن کا سب سے زیادہ حق ہے, اس حق کو پامال کرنے کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں. بہرکیف اللہ سے یہی دعا ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں آج بھی ان کو عقل کے ناخون عطا کر دے اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنی جنت کو محفوظ کر لیں. پھر اس کے بعد تیسری بات فرمائی کہ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے. مفلسی کے ڈر سے ہم اپنی اولاد کو قتل نہ کریں. اس سلسلے میں ایک جگہ پر آیا ہے کہ لڑکیوں کا قتل لوگ مکہ میں اس طرح سے کر دیتے تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ زندہ درگور کر دیا تھا. بچی کی اگر ولادت ہو رہی ہے یا ولادت کا وقت ہے تو چارپائی سے کنارے گڑھا کھود دیا جاتا تھا کہ اگر وہ بچی ہے تو فوری طریقے سے اس کو ڈال کر زمین میں اور مٹی برابر کر دیا جاتا. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا ظلم انسانیت پر, نصف انسانیت پر کتنا ظلم ہو رہا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں. مکہ میں بیٹا ہوتا تھا تو پال لیا جاتا تھا, اس کی پرورش ہوتی تھی. ایک صحابی اپنا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ ہماری بچی جو ہے 7 سال کی 8 سال کی ہو گئی تھی, اور بس اس خجالت کے ساتھ کہ ہم کسی کو اپنا داماد بنائیں گے, کسی کو گھر بھیجیں گے اپنی اس بچی کو. ایک دن ماں سے کہا کہ اس کو تیار کر دو, نہلا دھلا کے اس کو تیار کر دیا. دور لے گئے جنگل میں, گڈھا کھودنے لگے. وہ بچی بھی اپنے باپ کی مدد کرنے لگی مٹی نکال کر. جب وہ گڈھا تیار ہو گیا تو ان صحابی نے بتایا اللہ کے رسول سے کہ ہم نے اس کو اس میں ڈھکیل کر مٹی ڈال دی. وہ ابا ابا چلاتی ہے. کس درجہ کی جہالت تھی آپ سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں, آپ کے چہرے پر داڑھی پر آنسوؤں کی قطار ہے, اور آپ نے کہا کہ فلاں تم نے بہت رنجیدہ کیا مجھے, بہت مغموم کیا مجھے. تو آپ دیکھیں کہ مفلسی کے ڈر سے یا ہم اس طرح سے وہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنی بچی کو پرورش کر کے پال کر داماد بنائیں گے کسی کو. اس وقت قبائلی لڑائیاں ہوتی تھیں, اس طرح سے بھی لوگ سوچتے تھے کہ کنہیں قبیلے کے ہاتھ میں لگ جائے گی ہماری بچی, پھر اس کے ساتھ نہ جانے کیا ناروا رویہ کریں. تو یہ ایک بات تھی کہ وہ دوسروں کے ظلم و ستم کے ساتھ نہ چلی جائے کہیں. اور پھر بچوں کے قتل کے سلسلے میں یہ بھی تھا کہ غربت افلاس اتنی تھی کہ ان کی ضروریات, ان کے لیے غذا کی فراہمی یہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہوتا تھا. تو اس خوف سے بھی لوگ قتل کر دیا کرتے تھے. اور پھر تیسری بات یہ تھی کہ اس وقت ایک ایسا ماحول بھی تھا, اور آج بھی بعض قبائل ایسے ہیں جنگلی ٹائپ کے جن کے یہاں یہ چیز ہے کہ وہ اپنے معبودان باطل کی خوشنودی کے لیے ان بچوں کو ان کی خوشی کے لیے قتل کر دیتے, ان کی نظر چڑھا دیتے, ان کی بھیٹ چڑھا دیتے. تو قرآن نے یہاں پر کہا کہ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. ایک جگہ کہا کہ ہم ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرنے والا کون ہے,
کر سکتا ہے کوئی بڑا سے بڑا فزیشین کہ کسی کماری اور کسی باکرا کے چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دے؟ یہ تو صرف اللہ کی طاقت ہے، اس کی قوت ہے کہ بچے کی ولادت کے فوراً بعد بچے کو کس طرح کی غذا چاہیے، کس طرح کے لیکوڈ فارم میں غذا چاہیے اور کتنی ہلکی غذا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام اور اس کا اہتمام ماں کی چھاتیوں میں کر دیا۔ باقی بڑے بڑے فزیشین پڑے ہوئے دنیا کے اندر، ذرا سا کر کے دیکھیں اس کو، کوئی تجربہ کر کے بتائے کہ ایسا ہو رہا ہے؟ تو رزق کی فراہمی کا معاملہ یہ اس ذات واحد کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو کسی کو بھوکا سلا سکے اگر وہ نہ چاہے۔ پھر اگلی بات، چوتھی بات کہی جا رہی کہ بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں جس طرح کی برائیاں، بے حیائیاں، فواحش ایک دم جال سا بچھا ہوا ہے، اور اس جدید ٹیکنالوجی نے جو ستم ڈھائے ہیں کہ اب اس سے بچنا محال ہو گیا۔ آج ہماری نوجوان نسل کی تباہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے اور دنیا ہماری مٹھی میں ہے۔ ہم کیا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا صحیح بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن 75% تو اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اس سے کیسے روکا جائے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب ہمارا بچہ 1 بجے رات میں چادر کے اندر موبائل کو کھول کر بلو فلم دیکھ رہا ہے، کیا کریں گے آپ؟ کون سی طاقت ہے آپ کے پاس؟ کس فورس سے آپ اس کو روکیں گے؟ اس بے حیائی سے، اس فواہش سے کیسے آپ اس کو روک پائیں؟ اس کے علاوہ چلتے پھرتے آپ سڑکوں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے نوجوان اپنی بہنوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ ان پر چھیٹا کشی ہو رہی ہے، جہاں کوئی تنہائی میں کہیں مل جائے تو ان کے اوپر ٹے کھینچے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ان کے ہاتھ پکڑے جا رہے ہیں، اور کیا کیا بتایا جائے کہ اب تو اس موبائل نے ہمیں ایک دوسرے سے رابطہ کرنے میں اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ ہم فلاں جگہ ملیں گے، فلاں جگہ ملنا ہے۔ ماں باپ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن دیکھیے کہ کہہ رہا ہے کہ بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، قریب نہ جاؤ۔ ہم اس میں ڈبکی لگائے ہوئے ہیں، ہمارا معاشرہ اس میں ڈبکی لگا رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں۔ آپ کہیں تنہائی میں ہیں، اپنے گھر کے 3 کمرے کے پیچھے کہیں بند کمرے میں کوئی برائی کر رہے ہیں، کوئی فواہش میں ملوث ہیں، بہرحال ٹھیک ہے، آپ کے والدین نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے بھائی بہن نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے دوست احباب نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن جو علیم و خبیر ذات ہے کیا وہ بھی نہیں دیکھ رہی؟ ان اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ جو چیزیں آپ کے سینوں میں پیدا ہو رہی ہیں، جن کا عمل آپ نے نہیں کیا، ابھی عمل میں نہیں آئے گی وہ چیزیں، اس کا علم اس ذات کو ہے۔ کیسے آپ چھپا سکتے ہیں اس کو؟ کس طرح سے مخفی رکھ سکتے ہیں اس کو آپ؟ اور پھر ایک نظام جو اللہ تعالیٰ نے کرامن اور کاتبین کے ذریعے سے پیدا کر رکھا ہے کہ وہ ریکارڈ، تحریری ریکارڈ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، اور جب نامہ اعمال آپ کو بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اس وقت آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے دنیا میں یہ اوقات جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور اپنی اطاعت کے لیے دیا تھا، جو رسول کی اطاعت کے لیے تھا، ان اوقات کا ہم نے کیا تصرف کیا ہے اور کس طرح سے اس کو خرچ کیا ہے۔ تو قرآن کی چوتھی ہدایت یہ ہے کہ بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہاں پر جو جائز طریقے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بتائے ہیں کہ انسان کو کسی دوسرے انسان کے قتل عمد کا جو مجرم ہو اس پر قصاص کا حق ہے،
کسی نے عمدن کسی کا قتل کر دیا ہو تو قرآن کی روح سے اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ اگر عمدن کیا ہے، قصدن کیا ہے، طے کر کے یہ ہماری راہ کا روڑا ہے، اسے ہمیں ہٹانا ہے اور یہ ہو گیا ہے، تو پھر اگر اسلامی اسٹیٹ ہو، اسلامی ریاست ہو، تو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ دوسری بات کہی ہے کہ دین حق کے قیام کی راہ میں مزاحم ہو اور اس سے جنگ کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ اب آپ اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو یہ جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو یا جنگ خندق ہو یا جنگ یہ یہی تو ہے کہ باطل قوتیں مزاحم تھیں اسلام کی راہ میں، رکاوٹ تھیں، وہ اسلام کو پسپا کر دینا چاہتی تھی، وہ اپنی پھونکوں سے اسلام کی شمع کو بجھا دینا چاہتی تھی، اس لیے حکم دیا گیا تھا تلوار اٹھانے کا۔ پھر اس کے بعد دارالسلام کے حدود میں بدعنوانی پھیلائے یا اسلامی نظام حکومت کو الٹنے کی صحیح کرے، تو یہ بھی قتل کا موجب ہے معاملہ۔ دو باتیں اللہ کے رسول مزید اس میں وضاحت فرمائی ہیں جو حدیث میں ارشاد ہوئی ہیں، باقی یہ تین باتیں قرآن کے اندر ہیں کہ یہ تین طرح کے لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن نے جو اس میں قید لگائی ہے مگر حق کے ساتھ، ایسا نہ ہو بلا وجہ ایسا کر دیا جائے۔ چوتھی بات جو بتائی ہے کہ کوئی شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کر بیٹھے، وہ بھی قتل کا موجب ہے۔ اور پھر ارتداد، خروج از جماعت کا مرتکب ہو جائے کہ وہ مرتد ہو جائے، کھلم کھلا اسلام مخالف ہو جائے، تو ان صورتوں میں یہ 5 صورتیں ایسی بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 5 باتیں کہنے کے بعد یہ بات کہی کہ یہ باتیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، اس نے تمہیں کی ہے کہ شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ یعنی اب اس میں کسی منفی سوچ کا تصور نہیں ہے سوائے مثبت کے، کہ ان 5 باتوں پر رویہ ہمارا مثبت ہونا چاہیے۔ پھر آگے جو چھٹی بات بتائی ہے اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔ کسی بچے کے باپ نہ ہوں، جن کے والد نہیں ہیں، بہرحال انہیں یتیم کہتے ہیں، ان کی کوئی نگہداشت کرنے والا نہ ہو، ان کی کوئی نگرانی کرنے والا نہ ہو، آپ ان کی نگراں ہوں، تو بہرحال اگر ان کے پاس مال ہے تو اس کو اس طرح سے نہ استعمال کیا جائے کہ وہ اسراف بیجا میں آ جائے کہ جب تک یہ جوان ہو اس سے پہلے اس کو ختم کر دیا جائے۔ کوشش اس بات کی ہو کہ ہم اتنا ہی حق اس سے لیں جتنا اس کی کفالت میں خرچ ہو رہا ہے، باقی زیادہ سے زیادہ حصہ اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ ان کے سن رشد کو جوانی تک پہنچ جائے اور ان کے حوالے وہ حصہ کر دیا جائے۔ ہاں، یہ بھی نہیں کریں آپ کہ ان کا کوئی اچھا مال ہے، آپ اپنے خراب مال سے اس کو تبدیل کر کے بیٹھ جائیں کہ ارے بھائی چلو یہ تو ہماری نگرانی میں پل رہے ہیں، یہ اس میں ملا دیں اور یہ اس کا۔ تو یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے۔ اور پھر 7ویں بات کہی ہے کہ ناپ اور تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے۔ اس سلسلے میں یہ ایک مرض حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ڈنڈی مارنے کا کام کرتے تھے، جب لیتے تھے تو بہت جھکا کر اور جب دیتے تھے تو کلو کا 900 گرام والا معاملہ۔ تو قرآن نے اس بات پر بھی بڑی تنبیہ کی ہے کہ ناپ و تول پر پورا انصاف کرو۔ یہاں پر قرآن نے سورہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوا هم یخسرون
کہا ہے کہ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو اس میں گھاٹا دیتے ہیں۔ یہ رویہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا تھا، اور آج ہمارے معاشرے میں بھی اس کو دیکھا جاتا ہے، اور بڑی ڈھٹائی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہم 50 کلو کی تو بوری لائے ہیں، کوئی آدھا کلو لے جاتا ہے، کوئی 1 کلو لے جاتا ہے، اس میں 10-5 گرام تو زیادہ چلا ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم ایسا نہ کریں کہ 1 کلو کا 950 گرام تولے تو یہ خسارہ کیسے پورا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے۔ آپ نہایت ایمانداری سے، نہایت دیانتداری سے ناپ تول کے معاملے میں اپنا کام دیں، باقی اس میں برکت، اس میں خیر پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ آپ سب کچھ خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں برکت بھی پیدا کر لینا چاہتے ہیں، اس میں خیر بھی پیدا کر لینا چاہتے ہیں، ہاں اس میں اضافہ، اس میں فائدہ بھی چاہ لیتے ہیں، سب کچھ آپ چاہتے ہیں۔ اللہ پر آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، کوئی توکل نہیں آپ پر۔ تو یہاں پر بہت واضح طریقے سے کہا گیا کہ اور ناپ اور تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر اس شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے۔ 8ویں بات کہی جا رہی کہ اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ اس معاملے میں بھی جو ہمارا رویہ ہے وہ قرآن کی اس ہدایت کے علی الرغم ہے کہ اگر 2 پڑوسیوں میں لڑائی ہو گئی تو ہم دیکھ رہے ہیں صاحب ہمارے رشتہ دار ہیں تو ہم ان کے تعلق سے خاموش ہیں، بازو والے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم اپنا ساتھ دے رہے ہیں اپنے رشتہ دار کا، ارے بھائی یہ تو ہمارے خالزاد بھائی ہیں اس لیے ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اگر واقعی آپ سچے مومن ہیں، سچے مسلم ہیں، اللہ کے مطیع و فرمان ہیں، فرما بردار ہیں، تو یہ حرکت آپ سے نہیں ہو سکتی۔ آپ کو وہاں پر جو سچائی ہے کہنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب یہ تو ہمارے ماموزاد بھائی ہیں، یہ تو ہمارے سالے ہیں، یہ تو ہمارے بہنوئی ہیں۔ تو معاملہ چاہے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، ہمیں جو انصاف کی بات ہو وہ ہم کہیں۔ اچھا ہم کیوں نہیں کہتے کہ یار برے بن جائیں گے، ابھی جا کے گھر پہ کہیں گے کہ دیکھو وہ تو کھڑے تھے سامنے لیکن وہ تو ہماری مدد نہیں کیے، وہ تو ان کی طرف سے بولنے لگ گئے۔ تو یہ جو رویہ ہے ہماری سوسائٹی کا، یہ بہت ہی نامناسب رویہ ہے۔ اور پھر 9ویں بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ سے آپ نے وعدہ کیا ہے، اس کے رسول کی اطاعت اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے سلسلے میں۔ اب اس میں ہم کتنی قطر بہت کرتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی ایک وعدہ کر رکھا ہے ہم نے اللہ سے، اور اللہ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے اپنی نعمت بھری جنتوں کا۔ اگر ہم اس وعدے کی تکمیل میں اپنے آپ کو کھپا نہیں دیتے، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنی عمر کو، اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، تو ہم اس بات کی کیوں امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنا وعدہ پورا کرے؟ ہم اپنا اللہ سے جو وعدہ ہے وہ نہیں پورا کریں گے کہ اس کی دین کی سربلندی کے لیے ہم اپنا مال خرچ کریں گے، اس دین کی سربلندی کے لیے ہم اپنی طاقت و توانائی اور اپنی صلاحیتیں خرچ کریں گے جو ہم وعدہ کر رکھا ہے ہم نے اللہ سے کہ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم نے کیا کیا؟ اور ہم یہ امید باندھ کے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ تو جنت دے گا، ہم تو شہ کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، بس مچل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہ جاؤ بھی جاؤ جنت میں، اعمال ہمارے کچھ بھی ہوں۔ تو یہ رویہ جو ہے اس پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو عہد اللہ سے ہمارا ہے ہم اس کی پابندی کریں، اس کی تکمیل کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ہم سے کیا ہے اپنی نعمت بھری جنتوں میں، وہ انشاءاللہ وہ وعدہ بھی پورا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں کہنے کے بعد بھی کہا تھا کہ یہ ہدایات تم کو اس لیے دی جا رہی ہیں تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو، اور پھر یہاں پر کہی گئی ایک بات جا رہی ہے کہ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے کہ شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ اب نصیحت قبول کرنے کے بعد ہمارے طرز عمل میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں، یہ ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم نے اس کان سے سنا ہے اور اس کان سے نکال دیا ہے۔ اگر یہ ہمارا رویہ ہے تو پھر بہرحال
اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھنے کا کوئی حرج؟ اور واقعی اگر ہم نے قرآن سے نصیحت حاصل کی ہے تو جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنے اعمال کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ہم جس نیت کے ساتھ جو کام کریں گے اجر اسی کے ساتھ۔ حدیث میں آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، سب سے پہلی حدیث وہاں پر یہی لکھا ہے انما الاعمال بالنیات۔ آپ کو سارے عمل کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے، جیسی آپ کی نیت ہے ویسے آپ کو اس کا اجر مل جائے گا اللہ کی۔ یہاں ہماری نیت ہے کہ صاحب بہت بڑے عالم ہیں، پائے کے عالم ہیں صاحب، دنیا میں کہہ لیا گیا کہ صاحب بہت پائے کے عالم ہیں صاحب، لوگوں نے کہہ لیا ہم کو، تو اللہ کے یہاں بھی کیا اس کا اجر مل جائے گا۔ بہت بڑے مجاہد ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان کھپائے ہوئے کہلا رہے ہیں لوگوں سے، تو کیا اس کا اجر مل جائے گا؟ جو نیت ہے ہماری جو دنیا میں کہلانے کا، وہ دنیا میں ہمیں کو اجر اس کا مل جائے گا، آخرت میں کیا ملے گا اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دولت دی، اے صاحب بہت غنی ہیں، بڑے فیاض ہیں، لے آئے ہیں 500 چادر اور لائن لگا کے بانٹ رہے ہیں، تو دل میں کیا ہے کہ کم سے کم اس بستی کے آس پاس کے لوگ کہہ رہے صاحب فلاں صاحب اتنے فیاض ہیں، اتنے غنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عطا کیا، خوب بے دریغ بانٹے ہوئے۔ دل میں کیا ہے کہ لوگ ہمیں غنی کہیں، ہمیں فیاض کہیں، ہمیں سخی کہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہی کہ بھائی تمہارے دل میں یہ تھا کہ تمہیں لوگ غنی کہیں، غنی کہہ دیا لوگوں نے، تمہیں لوگ سخی کہیں، کہہ دیا سخی، تمہیں فیاض کہیں، تمہیں کہہ دیا فیاض، تو جو کچھ ملنا تھا وہ دنیا میں مل گیا، یہاں کیا لینا ہے؟ تو یہ باتیں، یہ ہدایات اللہ نے اسی لیے کی ہیں کہ شاید ہم سب ان آیات سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ 9 باتیں جو یہ قرآن میں، یہ سورہ انعام کی ان آیات میں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے اور ایک اسلامی سوسائٹی بہترین اخلاق پر، بہترین عادات و اطوار پر قائم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔